السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. آج سے ایس سی او کا آغاز ہو گیا ہے. 2 روزہ یہ آغاز ہوا ہے اور اس لیے بھی اس کی تھوڑی سی امپورٹنس زیادہ ہے کیونکہ مئی کے بعد جب سے پہلگام فالس فلیگ آپریشن ہوا تب کے بعد 2 ممالک انڈیا اور پاکستان، ان دونوں کے وزرائے اعظم جو ہیں ایک ساتھ بیٹھیں گے. کن چیزوں پر ڈسکس ہوتا ہے اور یہ ساری سچویشن کے اندر مودی اور شہباز شریف صاحب کس طریقے سے دنیا کو بنوا سکیں گے اپنا نیریٹو دنیا کے سامنے رکھ کر. اور سیکنڈلی سیلابی صورتحال میں کچھ سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں بہت زیادہ وائرل رہیں. ان وائرل چیزوں کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے، یہ تمام تر حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. یہ جو 2 روزہ شنگھائی تعاون تنظیم کا آغاز ہو گیا اور مئی کے بعد 2 ایسے ممالک جو ایک دوسرے کی اب سے کچھ عرصہ پہلے تک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے، اس میں چینجنگ یہ ہے کہ اب چونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی ریووک کیا گیا اور پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھی ہوا اور مودی 7 سال بعد جو ہے وہ چین کی سرزمین کے اوپر موجود ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری دورے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس دورے کا جو سب سے خوبصورت پہلو ہے نا جو عیاں ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے، وہ مودی کی ذلت و رسوائی اور شہباز شریف صاحب کی عزت افزائی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ 2 چیزیں بڑی واضح طور پر اس پورے ایس سی او کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے مختلف ایکٹیویٹیز، مختلف فنکشنز کے اندر نظر آیا. سب سے بڑی اس کی رسوائی یہ ہوئی کہ ایک تو یہ زبردستی کی جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا کہ فورسڈ ہگز، زبردستی کی جھپیاں مودی کی، اور دوسرا جناب آپ کا چیپ جناب آپ کا شیک ہینڈ. یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو خود اس وقت انڈیا کی سوشل میڈیا کے اندر بہت ڈسکس ہو رہی ہیں اور اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ایک یہ جو زبردستی کی جھپیاں اور دوسرا یہ بے تکی قسم کے ہاتھ ملانا اور جناب یہ ساری چیزیں. اسی کنٹیکس کے اندر یہ اتنا ذلیل ہوا. چینی صدر کے حوالے سے پچھلے 5-6 دن سے بڑا ٹیمپو بنایا ہوا تھا انڈین میڈیا نے کہ ہم نے پاکستان کا سب سے کلوز دوست اس کو ہم نے توڑ لیا ہے. مودی جی نے جناب بڑی شٹل ڈپلومیسی کی، مودی جی نے جناب یہ کر دیا، مودی جی نے وہ کر دیا، مودی جی نے پاکستان کو تنہا کر دیا. یہ والا آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو اپنا تھوکا چاٹنے لگے ہوئے ہیں. وہی میڈیا جو پچھلے کئی دہائیوں سے چائنا کو ماں بہن کی ننگی گالیاں نکالتا تھا، انڈین را اور مودی سرکار اور باقی انڈین حکومتوں کے سرسد کے، اب وہی اپنا تھوکا چاٹتے ہوئے پچھلے کئی دنوں سے یہ ٹیمپو بنا رہا تھا کہ جناب مودی کا اور جناب چائنا کے پریزیڈنٹ کا جناب آپس کا جناب میٹنگز اور کلوز ہونا اور پھر یہ ہونا اور پھر وہ ہونا. ٹکے ٹوکرے کا نہیں چھوڑا چائنا کے صدر نے. مودی آیا اپنے ٹپیکل انداز میں اس نے سلام کرنے کی کوشش کی، اس نے اسلام کی طرف توجہ نہیں دی، اس سائڈ پہ منہ کر کے اس کو کہتا ہے آجا چھوڑ تو رہنے دے سلام کرنے لو. اس کو جا کے ساتھ کھڑا کیا اور فوٹو کھچوائی. اس کو 6 سیکنڈ کی ویڈیو تو بڑی وائرل ہوئی ہے، ننگی جاؤ تو کھنگی جاؤ. ٹھیک ہے نا جی. اتنی ذلت اور رسوائی یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی. یہ چھوٹے چھوٹے جسچر جو ہے نا انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے، 2 ملکوں کے ریلیشن کے حوالے سے، 2 سربراہان کے ریلیشن کے حوالے سے بہت کچھ شو کرتے ہیں. ایک تو وہ رسوائی. دوسری طرف شہباز شریف صاحب کا ہر ملک کے سربراہ کے ساتھ انتہائی احسن طریقے سے پوری ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دوستانہ ماحول کے اندر، دوستانہ جسچر کے اندر، بے ساختہ جھپیوں کے ساتھ، ان کی طرف سے نہیں دوسرے صدر بے ساختہ جھپی لگا رہے ہیں. مطلب ہے کندھے کے اوپر سے ہاتھ لا کر جناب آپ کا جناب کوئی آذربائیجان کا، کوئی ترکستان کا، کوئی فلاں کا جناب، حتیٰ کہ رشیا کا صدر، چائنا کا پریزیڈنٹ اس کو لے کے جا رہا ہے قطار میں کھڑا کرنے کے لیے. شروع میں اس کے سامنے سے جناب 4-5 سربراہان کھڑے ہیں، وہ اس کو سلام نہیں کرتا. شہباز شریف صاحب کو دیکھتا ہے تو فوراً آگے آتا ہے، ان کو جا کے سلام کرتا ہے. یہ پاکستان کی اور پاکستان کے وزیر اعظم کی عزت. تو ایس سی او کے اندر جو ہوگا وہ تو چلو ایک نارمل چیزیں چلی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں جو نظر آئی ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، پاکستان کی عزت اور وقار، مودی کی ذلت اور رسوائی، اور پاکستان کے وزیر اعظم کا ایک احسن انداز سے ایک شٹل ڈپلومیسی آپ کہہ لو کہ تمام سربراہان کے ساتھ گپے لگانا، ہنس کے لگانا. دوسری طرف اس کی چہرہ اترا ہوا تھا، اس کے چہرے پہ سیاہی تھی جی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ انکمفرٹیبل ہے یہاں پہ. اور ہمارے وزیر اعظم کا چہرہ اور اس کے چٹکلے اور اس کی
اس کے ساتھ جفیاں، اس کے ساتھ ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا، ہر ملک کے سربراہ کا وہ یہ شو کر رہا تھا کہ یہ جناب اس وقت سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی یہ بہت بڑی فتح ہے. اچھا چوہان صاحب، یہ کچھ یوٹیوبرز ہیں جو کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور آئے روز ہی ہم اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ کے پاس کچھ بریکنگز ہیں، بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو کیا معاملہ کیا ہے، اندرونی کہانی کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو آپ کے جو باہر بیٹھے عمران ریاض ہیں اور معید پیرزادہ، ان کے حوالے سے میری انفارمیشن یہ ہے کہ ان دونوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بیک آؤٹ کرتے ہیں، ہم اپنی چیزوں کو جناب سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، ہم اپنے بیانیے سے جناب واپس آتے ہیں، ہمیں دوبارہ پاکستان کے اندر ایک اسٹریم لائن میں لایا جائے. مطلب معافی مانگنے کو تیار ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے. ایک تو یہ میری انفارمیشن ہے کہ یہ ایک ان کی طرف سے موو کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا وہ امریکن سوڈی ہے جنا، وہ جو فیصلہ آباد کی، وہ شہباز گل، اس نے بیٹھ کے ایک انتہائی فیک قسم کا پروپیگنڈا کہ جو امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کا بھی جناب ترہ امتیاز ہے، اور اس کے آگے سکھلائے ہوئے، بتلائے ہوئے، ٹرینڈ کیے ہوئے سوشل میڈیا کے ان سٹائل ہے، چاہے وہ گریڈ 22 کے ہوں یا وہ گریڈ 1 کے ہوں، چاہے وہ معید پیرزادہ ہو اور عمران ریاض ہو غلیظ اعظم، چاہے وہ گلی محلے کے جو ان کے ہیں جناب، ان ساروں کی ایک صفت بڑی کلیئر ہے. اور وہ صفت وہی ہے. وہ اکثر میں ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ یورپ سے ایک کتا آیا تو پاکستان میں نا وہ گھوم پھر رہا تھا، تو پاکستانی کتوں نے اس سے پوچھا یار بات سنو، یورپ کا ایک کتنا زبردست ماحول، صاف ستھری آب و ہوا، فضا، وہاں کا رہنا سہنا، وہاں کا کھانا پینا، وہ تم چھوڑ کے اس پاکستان کے اندر کیا لینے آ گئے ہو؟ اس نے کہا یار تمہاری بات ٹھیک ہے، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی فضا، وہاں کتوں کے حقوق، سارا کچھ، لیکن جو آزادی بھونکنے کی پاکستان میں ہے نا وہ یورپ میں نہیں ہے. تو جہاں پہ جو بھونکنے کی آزادی کی وجہ سے یہ سارے ان کا ایک صفت ہے فیک نیوز، جھوٹا پروپیگنڈا. امریکن سنڈی گریڈ 21 کا جناب ان کا باہر بیٹھا، اس نے ایک فوٹو چلائی، ویڈیو، بلکہ ویڈیو اس طرح چلائی کہ پاپا کی پری، گجرانوالہ کے اندر ایک لڑکی سائیکل چلا رہی ہے، اس کے آگے پیچھے جناب لینڈ کروزرز ہیں جناب سیکورٹی کی. اس نے شو کرنے کی کوشش کی کہ یہ کسی آرمی مین کی بیٹی ہے. بالکل، یہ کسی آرمی مین کی بیٹی ہے. اور پھر نیچے جو پاکستان کو اور پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو، حقیقت یہ ہے، میں آپ کے سامنے نا اس کا جو آرگنائزر ہے اس کی میں آپ کو ویڈیو کال سناتا ہوں. مجھے اس کی کال آئی، آپ حیران رہ جائیں گے جناب. یہ ذرا پوری پاکستانی قوم بھی سن لیں. ہمارے گروپ میں ہمیشہ نا ہم فیمیل کو پروموٹ کرتے ہیں سائیکلنگ کے لیے، تو یہ لوگ آتے ہیں تو میں اس کی بیچاری کی ویڈیو جو ہے نا وہ میں دیکھا ہوں کہ مجھے بھی 8-9 لوگوں نے سینڈ کیا ہے، کہا کسی نے ٹویٹر پہ لگائی ہوئی ہے اور غلط پروٹوکول کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اصل میں جب ہماری رائڈ ہوتی ہے نا تو ہم ٹریفک پولیس کو یہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کولیبریٹ کی ہوئی تھی ڈی سی گجرانوالہ اور ڈی سی ان کے ساتھ. تو جب رائڈ ہوتی ہے فیمیلز ہوتی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آج ہمیں تھوڑی سی زیرو ٹریفک چاہیے تاکہ کوئی رش میں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو جائے. اور 6 بجے رائڈ کرتے ہیں تب ٹریفک بھی نہیں ہوتی. تو یہ خاتون بالکل اینڈ پہ تھی، تو تھوڑا وہ ویڈیو میں شارٹ آیا جیسے پروٹوکول ہے. تو اب یہ اس کی ویڈیو میں حیران ہوں کہ ایک خاتون شادی شدہ ہوتی ہے، سسرال ہوتا ہے، بھائی ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تو مجھے بڑا گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ اس کی غلط کنٹینٹ لگا کے تو ہر کوئی چیز اس کو یہ کہا کہ پروٹوکول ہے. پکچر کیا ہے جی؟ پکچر یہ ہے کہ گجرانوالہ کے اندر سائیکلنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے. ساری دنیا کے اندر جب سائیکلنگ کا مقابلہ ہوتا ہے یا کوئی ریس ہوتی ہے تو وہاں پولیس انتظامیہ جناب وہ ساتھ ساتھ موو کرتی ہے، پروٹوکول دیتی ہے. اس سائیکلنگ کے مقابلے کے اندر جو جس آرگنائزر نے یہ کروایا اس کی میں نے آپ کو کال سنوائی ہے. اس نے کہا کہ بھائی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس میں فیمیل بھی سائیکلسٹ ہیں تو ان فیمیل سائیکلسٹ کو ذرا اچھے طریقے سے پروٹوکول. یہ والی خاتون سب سے پیچھے رہ گئی تھی اس ریس میں. پیچھے رہنے کی وجہ سے جو آخری پروٹوکول کی گاڑیاں تھی پولیس کی اور انتظامیہ کی 4-5 لینڈ کروزر، وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آ رہی تھی. انہوں نے گریڈ 22 کا فیصلہ آباد کی امریکن سنڈی شہباز گل، جو صبح دوپہر شام اور یہ باقی سارے بھی اور پوری پی ٹی آئی بھی جو جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں، فریب کا کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کسی آرمی کے جناب انتہائی سینئر افسر کی بیٹی ہے اور دیکھو
ملک کے اندر کیا ہے, حقیقی آزادی کے لیے نکلو. لکھ دی لعنت ہے جناب تمہارے اوپر. یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک تو یہ سٹائل ہے ان کا. دوسرا, انہوں نے اس قسم کی کرٹیسزم تو کیا, لیکن حقیقت کیا ہے میں آپ کو ان کی کچھ حقائق بتاؤں گا, آنکھوں دیکھیں. جب یہ تازہ وزیر اعظم بنے جی, امت مسلمہ کے عظیم قائد, ٹوٹل بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس کا جب پروٹوکول لگا ہونا تو 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں بنی گالا کے گھر سے وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچنے تک. بالکل. انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے جناب جو ہیلی کاپٹر تھا نا وزیر اعظم کا, اس کو بنا لیا نیازی جناب سروسز کی جناب کوچ. صبح دوپہر شام میں نے خود یہ دیکھا بھی اور سنا بھی کہ ان کا کتا وہ بھی جاتا تھا جناب بیٹھ کے, وہ بھی ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے جاتا تھا. انہوں نے ایک کرٹیسزم کیا کہ جناب فلاں گاڑی کے اندر جانور سوار ہے, یا فلاں گاڑی کے اندر جناب فلاں کسی پرسنالٹی کے بچے سوار ہیں. اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ وزیر اعظم کا اور امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کے کتے وہ ہیلی کاپٹر پہ بنی گالا سے جناب وزیر اعظم ہاؤس جایا کرتے تھے. اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا کہ یہ اکیلے گئے, کتے رہ گئے پیچھے. اچھا, کتوں کے لیے ہیلی کاپٹر واپس آیا اور ان کو لے کے وہاں تک گیا. یہ تو ان کے کرتوت ہے. تو شرم آتی ہے ان لوگوں کے اوپر. لیکن اب ان یوٹیوبروں نے جو ایک کام پکڑا ہے, شہزاد اکبر کے حوالے سے میں ایک بریکنگ دے رہا ہوں. شہزاد اکبر اس وقت جناب انڈین را کے ایجنڈے کے اوپر, جس طرح جبران الیاس کرنل مکیش سے رابطے میں ہے, میں مسلسل ایک بات کہہ رہا ہوں پچھلے 1 مہینے سے, ان ساروں کے اوپر ایک ایک کرنل میجر لگا ہوا ہے آرمی کا اور انڈین را کا, ان سارے یوٹیوبروں پہ. آج کل آپ کا جناب یہ جو شہزاد اکبر ہے, یہ تازہ ترین اس نے ملاقات کی انڈین را کے ایک افسر سے, اور اس کے بعد پھر اس نے پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جو بکواسات کی, یہ اب پورے ایجنڈے پہ ہے انڈین را کے ساتھ اور صہیونی طاقتوں کے ساتھ مل کے کہ پاک فوج کو اور موجودہ فیلڈ مارشل کو وہ ملائن کریں. انہوں نے اب ایجنڈا دیا ہے اجیت دول نے اور انڈین را نے اس شہزاد اکبر کو, ملک یوسف کو, عمران ریاض کو, کہ تم پاک فوج کو جو پچھلے 3 سال سے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن اب تھوڑا سا اور ہائپ دی ہے پاک انڈیا جنگ میں شکست کھانے کے بعد. ایک آبی جارحیت اور آبی دہشت گردی کر کے, دوسرا ان گریڈ 22 اور 21 کے جو ان کو جناب جو کروڑوں روپے کی کروڑوں ڈالر کی جو فنڈنگ انہوں نے 3 سال میں کی ہے, اس کا حق ادا کرنے کے لیے, اس کا نمک حلال کرنے کے لیے اب یہ فیلڈ مارشل کے اوپر جناب یہ بھونکنے لگے ہوئے ہیں, اور فوج کے انٹرنل مسائل کے اوپر. پوری پاکستانی قوم اپنی آنکھیں کھول کے رکھے. انشاءاللہ پاکستان بھی آباد رہے گا, پاکستان کی فوج بھی زندہ اور تابندہ رہے گی اپنے شہداء کے سر صدقے, اور پاکستان کی عوام اور پاک فوج کے درمیان یہ جو تعلق ہے نا اس کے سر صدقے. تو یہ جتنے انڈین را کے ایجنٹ ہیں یہ الٹے ہو جائیں یا سیدھے ہو جائیں, اب تو ان کے ویلو کی ریٹنگ بھی ختم ہو چکی ہے, یہ بھی دیکھنا. آپ ذرا اس پہ ریسرچ کر لیجیے گا. اور پاکستان کی عوام بھی کہاں پہ ان کی ملینز کے اندر جناب ہوا کرتی تھی, یہ جتنے باہر بیٹھے ہوئے گریڈ 22 کے, ٹھیک ہے نا جی, ہاف بوائلڈ انقلابی. اب آپ ان کے دیکھ لیں, آپ کو جو ہے نا 100-200 جناب کیا کہتے ہیں کہ سے زیادہ آپ کو اس کے ویوز نہیں ملیں گے. تو یہ اب منطقی انجام تک اپنے پہنچ رہے ہیں. جاتے جاتے یہ چاہتے ہیں کہ انڈین را نے جو پیسہ ان کے اوپر لگایا ہوا ہے اس کا جو ہے یہ نمک حلال کرتے ہیں, تھوڑا بہت جواب تو دے سکیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.